آج سے تقریباً 13.8 ارب سال پہلے جب اس بڑے یونیورس یعنی اس بڑی کائنات کا آغاز ہوتا ہے وہ ایک بگ بینگ یعنی ایک انسیڈنٹ کی شکل میں ہوتا ہے۔ بگ بینگ تقریباً 13.8 ارب سال پہلے جب ایک مادہ پٹ جاتا ہے اور خلا میں روشنی آ جاتی ہے اور ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کو بگ بینگ تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بگ بینگ کے فوراً بعد زمین کب وجود میں آئی؟ زمین کائنات کی ایک بہت بعد کی پیداوار ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ آج سے تقریباً 13.8 ارب سال پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا، مکمل خاموشی تھی، ایسے میں مادہ پھٹ جاتا ہے اور مادے کے پھٹنے سے ایک ایوولوشن پروسیس شروع ہوتا ہے جس سے بہت زیادہ مخلوقات پیدا ہوتے ہیں۔ زمین بن جاتی ہے، ستارے بن جاتے ہیں، سورج بن جاتا ہے، یہاں تک کہ آسمان بھی بن جاتا ہے۔ لیکن زمین کی پیداوار بگ بینگ کے بعد کب ہوتی ہے؟ زمین کی پیدائش تقریباً 4.54 ارب سال پہلے یعنی زمین بگ بینگ کے تقریباً 9.3 ارب سال بعد وجود میں آئی ہے۔ زمین بننے کے بعد کتنے عرصے تک زمین ویران تھی؟ ابتدائی زمین بہت گرم پگھلا ہوا گولا تھی، کوئی سمندر یا کوئی ہوا اور کوئی زندگی نہیں تھی۔ زمین کے بننے کے فوراً بعد ماحول انتہائی دشمنانہ تھا۔ زمین تقریباً 100 کروڑ یعنی 1 ارب سال تک زیادہ تر ویران اور بے جان رہی۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ جب زمین ایک سٹیج کی صورت میں تیار ہو گئی جس پر زندگی ممکن ہو گئی تو وہ کون سا دور تھا؟ ابتدائی سادہ مائکروبی زندگی تقریباً 3.5 یا 3.8 ارب سال پہلے وجود میں آئی تھی۔ سائنسدانوں کے مطابق سب سے پہلے جاندار بہت سادہ تھے جس کو آرکیا اور بیکٹیریا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ خردبینی جراثیم صرف ایک خلیے پر مشتمل جس کو یونی سیلولر کہا جاتا ہے، یہ سمندر کے گرم چشموں یا کیمیائی توانائی والے ماحول میں پیدا ہوئے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر مائکروبی زندگی پانی سے ہی پیدا ہوئی ہے تو سب سے پہلے زمین پر پانی کب پیدا ہوا؟ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ خردبینی جراثیم بغیر آنکھ یا دماغ یا اعضاء کے صرف ایک خلیے پر مشتمل جس کو یونی سیلولر کہا جاتا ہے، یہ سمندر کے گرم چشموں یا کیمیائی توانائی والے ماحول میں پیدا ہوئے۔ لیکن سائنسدانوں کے مطابق جب زمین وجود میں آئی تو ایک لمبے عرصے تک زمین ایک آگ کا گولا تھی، کوئی بھی جاندار، کوئی بھی زندگی ممکن نہیں تھی۔ مگر پھر آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا اور پانی برسنے کا یہ دورانیہ تقریباً اربوں سال پر مشتمل ہے، مگر سائنسدان ایگزیکٹ اس کی مدت نہیں بتا سکتے کیونکہ سائنسدانوں کو ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس سے یہ جانا جا سکے کہ جب زمین بن گئی اور ایک آگ کا گولا تھی، ایک گیند کی شکل میں تھی، تو اس پر آسمان سے کتنے عرصے تک پانی برستا رہا۔ لیکن ہم اسلام کے مطابق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی اور کائنات کے وجود میں آ جانے کے بعد زمین کتنے عرصے تک مردہ رہی۔ تو آئیے اب قرآن کی طرف جاتے ہیں۔ 13.8 ارب سال پہلے بگ بینگ ہوا، 20 کروڑ سال بعد پہلے ستارے وجود میں آئے، 1 ارب سال بعد کہکشائیں بنے، 4.6 ارب سال پہلے سورج بنا اور 4.5 ارب سال پہلے زمین بنی، 4 ارب سال پہلے سمندر، 3.8 ارب سال پہلے زندگی وجود میں آئی۔ لیکن زمین کے بن جانے کے بعد زمین پر اگر کسی چیز کا اظہار ہوا ہے تو وہ ہے آسمان سے پانی برسنا، اور وہی پانی پھر سمندروں کی شکل اختیار کرنے لگا۔ سب سے پہلے جاندار کا تعلق سمندر سے تھا اور وہ پانی سے ہی پیدا ہوئی۔ اب قرآن مجید کی طرف آتے ہیں جناب، اور زمین کی پیدائش اور زندگی کے پیدائش کے متعلق کھوج لگاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں پر اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے کیا کیا فرمایا ہے۔ قرآن مجید نازل ہوتا ہے 7ویں صدی میں اور بگ بینگ تھیوری ڈسکور ہوتی ہے 17ویں صدی میں۔ آئیے قرآن مجید کی جانب بڑھتے ہیں۔ سورۃ المومنون میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا۔ سائنسدانوں کا بھی ماننا ہے کہ زمین جب بالکل آگ کے گولے کی طرح تھی تو آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا اور زمین دھیرے دھیرے ٹھنڈی ہو گئی۔ زمین کے ٹھنڈے ہو جانے کے بعد پانی سمندروں کی شکل اختیار کرنے لگا، اور سمندر ہی وہ واحد جگہ تھی جہاں سے پہلے مخلوق کا آغاز ہوا۔
یعنی سب سے پہلے مخلوق پانی سے پیدا ہوئی، اور ہمیں نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زمین کو ایک بار پھر ویران کریں گے، یعنی جب پہلی بار پیدا کیا تھا تو وہ ایک آگ کا گولا تھی، اور آگ کا گولا جب ٹھنڈا پڑا تو اس پر مسلسل آسمان سے پانی برستا رہا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو طور سینا کے دامن میں ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔ یہ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ زمین کے بارے میں ارشاد فرماتے کہ جب ہم نے زمین کو تخلیق کیا تو ایک لمبے عرصے تک ایک اندازے کے مطابق ہم آسمان سے پانی برساتے رہے۔ پھر اس کے ڈائریکٹ اسی آیات کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جب درختوں اور پودوں کا آغاز کیا کہ وہ پانی جب مسلسل برستا رہا اور اس سے زمین ٹھنڈی ہو گئی، زمین اس قابل ہو گئی کہ اب یہاں پر زندگی ممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جاندار پانی میں پیدا کیے، سمندر میں، جس کو بیکٹیریا کہتے تھے یا آرکیا کہتے تھے، جو کہ جراثیم ہوتے تھے، اور وہ یک حلوی جراثیم ایسے تھے جس سے بعد میں ایک نئی مخلوق، بہت زیادہ مخلوق اور کائنات کی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شیء حی افلا یؤمنون۔ اللہ فرماتے ہیں کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو جناب قرآن مجید 7ویں صدی میں نازل ہوتا ہے، لیکن اس کی آیات، اس کی نشانیوں پر سائنسدان آج بھی غور کر رہے ہیں، اور بڑی سے بڑی نشانی تک، پھر بڑی سے بڑی نشانی تک، اللہ تعالیٰ کی قدرت تک سائنسدان دھیرے دھیرے پہنچ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔